اس خیال کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی ملکیت میں کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی اور نہ وہ کبھی کسی کا محتاج ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ کلمہ کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ جو بات چاہیں کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، جس طرح ان کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اسی طرح ان کی کلمات کی بھی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور نہ ہی ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ جو مالک ایک کلمہ کن کہنے سے سارے عالم کو فنا کر سکتے ہیں اور ایک کن کہہ کر اس جیسے بلکہ اس سے کئی بڑے اور اعلیٰ کروڑوں جہاں پیدا کر سکتے ہیں، اور جن کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں اور نہ وہ کبھی ختم ہو سکتے ہیں، تو ایسے مالک کی ملک کو، مطلب اس کی ملکیت کو، بادشاہی کو کبھی بھی زوال ہو سکتا ہے یا وہ کبھی کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ہمیشہ سے غنی و حمید ہیں اور عزیز الحکیم ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اور سبعۃ ابحر، یہاں تو 7 سمندروں کا جو ذکر ہے نا، صرف مبالغے کے لیے، اس سے 7 سمندر مراد نہیں ہے، نہ ہی یہ بات ہے کوئی 7 سمندر موجود ہیں جو عالم کو گھیرے ہوئے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا نا کہ جو اسرائیلی روایات بیان کرتے ہیں جن کی تصدیق یا تکذیب کچھ بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں خود ہی بیان کر دیا ہے کہ سورۃ کہف 109 یا 10 9 ہے میں بھی، اچھا جی، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں تو اس کے برابر اور بھی وہ انک، روشنائی، سیاہی آ جائے تو اللہ کی کلمات کو فنش نہیں کر سکتے، نہیں لکھ سکتے۔ پوری دنیا کے جو درخت ہیں وہ ان کی کلمیں بنا لے جائیں۔ اس کی مثل سے مراد جو مثال دی گئی ہے نا، اس جیسا ایک اور سمندر نہیں بلکہ اس جیسا پھر اس جیسا پھر اس جیسا، اسی طرح آگے بڑھتے جائیں تو جتنے بھی سمندر لے آئیں اللہ کے کلمات ختم کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور ان کی کلمات کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ ما خلقکم، ما کا مطلب ویسے جو ہوتا ہے لیکن آگے، اور ان کا مطلب اگر ہوتا ہے لیکن آگے الا آ جائے نا تو پھر ان دونوں کا مطلب نفی میں ہوتا ہے۔ ما خلقکم، نہیں پیدا کرنا تمہارا، ولا بعثکم، اور نہ ہی تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا، الا مگر کیسا ہے، کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی طرح، جیسے کہ تم سب کو اٹھانا اتنا آسان ہے جتنا ایک شخص کو اٹھانا آسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اب نا اللہ تعالیٰ کے کمال علم و قدرت کے بیان کے بعد نا کفار کی اس بات کی تردید فرمائی اللہ نے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، تو یا ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک شخص کے پیدا کرنے اور زندہ کرنے کی طرح ہی ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کو کلمہ کن سے موجود کر دیتے ہیں۔ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دینا ان کے لیے کیا مشکل ہے، اور اس وقت اب بھی تو تم ایک دفعہ پیدا ہوئے ہو تو تمہاری ریڑھ کی ہڈی کہیں نہ کہیں باقی ہوگی، بلکہ ہوتی ہے، ہونی ہے، اور جب پہلے دفعہ پیدا کیا گیا تھا تب تو ریڑھ کی ہڈی بھی نہیں تھی، تب تو کچھ بھی نہیں تھا، تب کیسے پیدا ہو گئے ہم؟ جو رب
پہلی بار بغیر کسی نشانی کے، کسی آثار کے، کسی واسطے کے پیدا کرنے کے قابل ہیں، لائق ہیں، تو وہ دوبارہ پیدا کرنے کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ، جو اللہ تعالیٰ ہیں، یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور انہوں نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو۔ مسخر کرنے سے مراد کہ وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو دن کی روشنی ہوتی ہے، دھوپ نکلتی ہے ہم اسے فائدہ لیتے ہیں، رات ہوتی ہے سورج کی روشنی میں پھل پکتا ہے۔ میں بھی آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو، سورج کی روشنی ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسا شاید نا وہ دھوپ دیتی ہے اور اس کی وجہ سے دن روشن ہوتا ہے، نہیں، سورج کی روشنی سے جو پھل ہیں، سبزیاں ہیں، نباتات ہیں، وہ پکتی ہیں، کچی نہیں رہتی، اور جو قمر ہے، جو چاند ہے، اس کی روشنی سے ان کے اندر میٹھا، نمکین، جو بھی ان کا ذائقہ ہوتا ہے وہ ذائقہ آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ لذت پکڑتے ہیں اس کی روشنی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، یہ جسٹ روشنیاں دینے کے لیے ہمیں پیدا نہیں ہوئے۔ اور اوپر ایک بڑی گہری بات ہے کہ الم تر ان اللہ یولج اللیل، اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو فی النہار، دن میں۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ دن تو پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے، لیکن رات کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا؟ رات کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا کہ جو دنوں کا معیار ہے اور وقت کا جو معیار ہے وہ چاند کی سرکل پہ رکھا گیا ہے، چاند کی منازل پہ رکھا گیا ہے، اس کے آنے جانے کے سسٹم پہ رکھا گیا ہے۔ اور چاند کس وقت نکلتا ہے؟ رات کو، نہ کہ دن کو۔ اور جو چیز رات کو ہے اور بیس رات میں شروع ہو رہی ہے اس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آغاز بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب ہم رمضان میں ہوتے ہیں تو رات پہلے آتی ہے تراویح کی، اس کے بعد اگلے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو رات ہے وہ پہلے آتی ہے دن سے، اور جو چاند ہے سورج کی جو نا کش سے ثقل یا گردش سے جو گردش ہے، جو سورج کی گردش پہ کبھی بھی زمان و مکان نے حرکت نہیں کی ہے۔ وقت بڑھتا، رات کی جو رات دن ہے ان کا وقت بڑھتا چڑھتا ہے، کمی ہوتی ہے، چھوٹا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سورج ہے اس کی بیس پہ نہیں ہوتا یہ، ہمیں لگتا ہے۔ ہمارے ایریا میں ایسا نہیں ہے، لیکن اوورآل پوری کائنات یونیورس کے اندر کچھ ممالک بلکہ جو انٹرنیشنل لیول پہ یونیورس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کچھ ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر 6 ماہ سورج نہیں نکلتا، اور سورج اگر نکلا تو پھر طلوع نہیں، وہ غروب نہیں ہوتا۔ ناروے جو ہے دنیا کا جو آخری جو ملک ہے، اس کے جہاں پہ زمین کا آخری کنارہ پایا جاتا ہے، تو وہاں پہ ایسا ہی ہے، کہیں کہیں ماہ سورج غروب نہیں ہوتا اور نہ ہی طلوع ہوتا ہے۔ طلوع ہو جائے تو غروب نہیں ہوگا، غروب ہو جائے تو طلوع نہیں ہوگا، عرصہ دراز تک وہاں پہ یہی کنڈیشن رہتی ہے۔ فرانس ہے، جاپان ہے، کچھ ان کے شہر ہیں، وینس ہے، آئرلینڈ ہے، آئس لینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، مکاؤ ہے، کینیڈا کے کچھ علاقے ہیں، اور وسطی ایشیا کے افریقہ کے کچھ علاقے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے کچھ 1-2 مڈ میں علاقے ہیں،
نیو یارک کے بیک سائڈ پہ، کیا علاقہ تھا اس کا، نہیں نام آ رہا، خیر کچھ ایسے علاقے ہیں، تو کچھ یہ سسٹم ہے وہاں پہ کہ دنیا میں وہ جو سورج ہے وہ جلدی طلوع نہیں ہوتا، کبھی 2 دن بعد سورج نکلے گا، 1 دن کے لیے آئے گا اور پھر بعد میں چلا جائے گا فوراً. تو ان کی خد و خال اور ان کی جو علاقوں کی جو سمت ہے، سطح ہے، مرتفع ہے، اس لحاظ سے اس کا سارا سسٹم طے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. بہرحال اگر کبھی ناروے کے افراد نے، لوگوں نے کبھی پتہ لگانا ہو نا کہ ابھی دن کا وقت ہے کہ رات کا وقت ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اگر سورج اکیلا ہو تو سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی اس وقت دن ہے، اور اگر سورج کے ساتھ چاند بھی ہو نا تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ابھی رات کا وقت ہے. ویسے تو گھڑیاں، موبائل سارا کچھ بتا دیتے ہیں، لیکن اوورآل میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے. کل یجری، ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے، علاج مسمى، ہر ایک ایک مقرر وقت تک، اپنے مقرر وقت تک. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. یہ جو ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ دوبارہ زندگی کے ممکن ہونے کی دوسری دلیل ہے. یعنی انسان سے کہیں بڑی مخلوق سورج اور چاند کا اس طرح مسخر ہونا کہ مدت دراز سے وہ اس طرح چل رہے ہیں، اور اس وقت تک چلتے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے. علاج مسمن کے لفظ میں کئی چیزیں شامل ہیں. پہلی یہ کہ رات دن کی روزانہ کی گردش میں یہ دونوں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک چلتے ہیں.